آج ہم ایک ایسے افسانے کی گہرائی میں غوطہ لگانے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے تخیلات کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو بے پناہ دولت، دھوکہ دہی اور ایک لعنت کی ہے، جو وقت کے صفحات میں گونجتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نیبلنگ کے افسانوی خزانے کی۔ کیا یہ محض ایک افسانہ تھا، قدیم داستانوں کا ایک خیالی عنصر، یا واقعی سونے کا ایک حقیقی ٹھوس ذخیرہ تاریخ کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا؟ جب ہم اس دلکش اسرار کے دھاگوں کو سلجھاتے ہیں، حقیقت کو افسانے سے الگ کرتے ہیں اور ان تاریخی واقعات کو تلاش کرتے ہیں جنہوں نے ہر وقت کی سب سے بڑے خزانے کی داستانوں میں سے ایک کو متاثر کیا ہوگا، ہمارا سفر ڈریگنوں اور ہیروز کے دائرے میں نہیں بلکہ ابتدائی قرون وسطیٰ کے یورپ کی ہنگامہ خیز دنیا میں شروع ہوتا ہے۔ نیبلنگ کے خزانے کی داستان سب سے زیادہ مشہور جرمن نظم نیبلنگ لیڈ یا نیبلنگز کی گانا میں بیان کی گئی ہے۔ یہ بہادری کی داستان جو 12ویں صدی کے آس پاس لکھی گئی تھی، محبت، وفاداری، انتقام اور بالآخر ایک طاقتور شاہی نسل کے زوال کی ایک ڈرامائی کہانی بیان کرتی ہے۔ اس کے دل میں سونے کا ایک وسیع چمکتا ہوا ذخیرہ ہے جسے بونے البرچ نے جمع کیا تھا اور بعد میں ہیرو سیگفرائڈ نے ڈریگن فینز کو مارنے کے بعد حاصل کیا تھا۔ تاہم یہ خزانہ ایک خوفناک لعنت کے ساتھ آتا ہے جو اسے رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے بدقسمتی اور موت لاتا ہے۔ لیکن اس ادبی شاہکار میں گہرائی میں جانے سے پہلے آئیے تاریخی پس منظر پر غور کرتے ہیں۔ نیبلنگ لینڈ مکمل طور پر خالص کنتاسی کا کام نہیں ہے، یہ پرانی جرمن بہادری کی روایات میں سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ حقیقی تاریخی واقعات اور لوگوں کے عناصر اور شخصیات کو شامل کرتا ہے۔ سب سے اہم تاریخی تعلق برگنڈائیوں میں سے ایک جرمن قبیلہ جس نے 5ویں صدی میں ایک سلطنت قائم کی، ان کی کہانی خاص طور پر بنوں کے لیے ہاتھوں ان کی شکست کو داستان میں نیبلنگز کے المناک انجام کے لیے ایک تحریک سمجھا جاتا ہے۔ برگنڈائی ایک دلکش قوم تھے، اصل میں اسکینڈینیویا سے تعلق رکھنے والے۔ وہ جنوب کی طرف ہجرت کر گئے، بالآخر جدید دور کے فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ 413 میں انہوں نے وارنز کے آس پاس ایک سلطنت قائم کی، نمایاں طور پر شامل ہے، تاہم ان کی سلطنت قلیل مدتی تھی۔ 436 میں انہیں بنوں کے ہاتھوں ایک تباہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کی قیادت خوفناک اٹیلا کر رہا تھا۔ اس تاریخی واقعے ایک وحشیانہ اور فیصلہ کن جنگ نے برگنڈیائی سلطنت کی تباہی اور ان کے شاہی خاندان کے بیشتر افراد کا قتل عام دیکھا۔ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ یہ تباہ کن شکست نیبلنگ کے زوال کا تاریخی مرکز ہے۔ اس منظر کا تصور کریں، ایک طاقتور امیر سلطنت اچانک ایک بے رحم خوفناک دشمن کے ہاتھوں مغلوب ہو گئی۔ یہ دیکھنا مشکل نہیں ہے کہ کس طرح ایک ایسا ڈرامائی تاریخی واقعہ ایک لعنتی خزانے اور ایک تباہ شدہ شاہی نسل کی ایک افسانوی کہانی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ نیبلنگ لینڈ نیبلنگز کو ایک فخر اور طاقتور قوم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو بے پناہ دولت کے مالک ہیں۔ جب ان کے بادشاہ گنتھر اور اس کے وفادار اور جنگجوؤں کو ایڈزل کے دربار میں مدعو کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک وسیع خزانہ لاتے ہیں۔ تاہم یہ خزانہ بالآخر ہیگن، ایک وفادار لیکن سخت جنگجو، کے قبضے میں آ جاتا ہے اور اسے دریائے رائن میں ڈبو دیا جاتا ہے تاکہ اسے دشمنوں کے ہاتھ لگنے یا برے مقاصد کے لیے استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ دریائے رائن میں خزانے کے چھپے ہونے کا خیال ایک طاقتور تصویر ہے، اور یہ وہ ہے جس نے تاریخ میں بے شمار خزانے کی تلاشی کو ہوا دی ہے۔ رائن یورپ کے سب سے لمبے اور اہم ترین دریاؤں میں سے ایک کئی ممالک سے گزرتا ہے، بشمول جرمنی، جہاں نیبلنگ کا پس منظر ہے۔ دریا کا وسیع پیمانہ، اس کی گہرائی، دھاریں اور اس کی تاریخی اہمیت اسے ایک افسانوی ذخیرے کے لیے قابل فہم اگرچہ چیلنجنگ چھپنے کی جگہ بناتی ہے۔ لیکن ہم کسی قسم کے خزانے کی بات کر رہے ہیں، داستان اسے ایک ناقابل تصور دولت کے طور پر بیان کرتی ہے جس میں سونا، قیمتی پتھر اور نوادرات شامل ہیں۔ اگرچہ نظم میں ڈرامائی اثر کے لیے اس کی صحیح نوعیت اور مقدار کو یقینی طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ فرض کرنا غیر معقول نہیں ہے کہ برگنڈائیوں جیسے ایک طاقتور دشمن نے کافی دولت جمع کی ہوگی۔ اس دور میں شاہی خزانوں میں اکثر سونے کے سکے، زیورات، ہتھیار اور دیگر قیمتی اشیاء بھری ہوئی ہوتی تھیں جو تجارت، فتح اور خراج کے ذریعے حاصل کی جاتی تھیں۔ نیبلنگ کے خزانے کی کشش صدیوں سے برقرار ہے۔ قرون وسطیٰ کے نائٹوں میں سے لے کر جدید دور کے مبہم جنگوں تک
بہت سے لوگ رائن کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس امید میں کہ وہ افسانوی ذخیرے کو دریافت کر سکیں۔ اس اسرار کو خزانے سے منسلک لانا سے مزید تقویت ملتی ہے، ایک انتباہ کہ شاید کچھ دولت کو بے دخل چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ یہ عنصر تلاش میں ایک سازش اور خطرے کی تہ کا اضافہ کرتا ہے جس سے کہانی اور بھی دلکش ہو جاتی ہے۔ اگرچہ نیبلم کے خزانے کا کوئی حتمی ثبوت کبھی نہیں ملا، لیکن یہ افسانہ متاثر کرتا رہتا ہے۔ یہ ہمیں تاریخ اور افسانے کے درمیان دھندلی لکیروں کی یاد دلاتا ہے کہ کسی طرح حقیقی واقعات کو وقت کے ساتھ تبدیل اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، تاکہ ایسی پائیدار کہانیاں تخلیق کی جا سکیں جو ایک ثقافت کے اقدار، خوف اور خواہشات کی عکاسی کرتی ہیں۔ نیبلنگ لینڈ صرف خزانے کی کہانی نہیں ہے، یہ افسانوی فطرت، وفاداری، دھوکہ دہی اور تقدیر کے اٹل مارچ کا ایک گہری کھوج ہے۔ تو چاہے نیبلنگ کا خزانہ واقعی رائن کے پانیوں کے نیچے چھپا ہوا ہے یا اگرچہ صرف انسانی کہانی سنانے کی بھرپور تصویر میں موجود ہے، ایک بات یقینی ہے، اس کی داستان مسحور کرتی اور متاثر کرتی رہتی ہے۔ یہ داستان کی طاقت اور ماضی کے گمشدہ رازوں کو بے نقاب کرنے اور اسرار کو سمجھنے کی انسانی خواہش کا ثبوت ہے۔ اس تاریخی مہم جوئی میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا، مزید تاریخی تحقیقات کے لیے ہمارے چینل کو